72 خدا والو، سلام اے کربلا والو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں جمال زیدی ایک بار پھر سے استقبال کرتا ہوں آپ کا ہمارے اس پروگرام میں، جس کا نام ہے 72۔ میدان کربلا میں سبھی افراد کو شہید کر دینے کے بعد بھی یزید کی فوج کا ظلم و ستم جاری رہا، اور یہ ظلم و ستم سہا ان خواتین نے اور بچوں نے جو امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد باقی رہ گئے تھے۔ پروگرام کے پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے جانکاریاں حاصل کی ان افراد کے بارے میں جنہوں نے کربلا کے میدان میں انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کریں۔ پروگرام کے اس ایپیسوڈ میں ہم معلومات حاصل کریں گے ان خواتین کے بارے میں جنہوں نے مقصد حسین کو آگے بڑھایا۔ کربلا میں موجود ان عظیم خواتین کے بارے میں کچھ اہم اور ضروری معلومات دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عالی جناب مولانا محمد رضا صاحب قبلہ، مبلغ جامع امامیہ، تنظیم المکاتب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میں آپ کا اپنی طرف سے اور تمام دیکھنے والوں کی طرف سے ہمارے اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں۔ مولانا صاحب، اس پروگرام کے پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے کربلا کے 72 شہیدوں کے بارے میں معلومات حاصل کری، لیکن ان تمام افراد کی شہادت کو کامیاب کیا کربلا میں موجود خواتین نے۔ میں آپ سے انہی سے متعلق کچھ سوالات کروں گا، اور آپ کے جوابات کے ذریعے میں چاہوں گا کہ ہم لوگوں کے علم میں کچھ اضافہ ہو اور ہم ان عظیم خواتین کے بارے میں کچھ آپ سے معلومات حاصل کر سکیں۔ عشرہ محرم گزر چکا ہے، اور یہ وہ تاریخیں ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب و انصار کو شہید کرنے کے بعد اہل حرم اور ان کے ساتھ جو خواتین تھیں ان کو اسیر کر کے قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہے، جو بہت ہی بڑا ظلم ہے اہل حرم کے اوپر۔ اس مناسبت سے میں تمام مومنین اور تمام شیعان حیدر کرار اور خصوصاً امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ احسن اللہ لک العزا یا صاحب الزمان۔ جی مولانا صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ مولانا صاحب، جیسے کہ یہ تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کربلا میں 72 افراد شہید کر دیے گئے تھے۔ جتنے بھی افراد تھے وہاں سبھی شہید کر دیے گئے تھے، صرف 2 بچے تھے، ایک امام حسن کے بیٹے اور ایک امام حسین کے بیٹے۔ مولانا صاحب، میں تھوڑی سی جانکاری خواتین کے بارے میں آپ سے حاصل کرنا چاہوں گا۔ کیا ہم جان سکتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ کتنی خواتین موجود تھیں؟ جی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ تاریخ میں اگر دیکھا جائے، جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ جس طریقے سے دین کو بچانے کے لیے شہدائے کربلا نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا، مصیبتوں کو اپنے برداشت کیا، ظلم سہے، اسی طریقے سے خواتین کربلا نے بھی مقصد امام حسین کو آگے بڑھانے اور دین کو بچانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو تقریباً معتبر روایات کے مطابق 48 خواتین کا نام بھی موجود ہے کتابوں میں، یعنی جو مثلاً شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جن خواتین کو اسیر کیا گیا ہے ان کی تعداد 48 ہیں، اور جن میں 9 کنیزیں ہیں۔ اور 48 خواتین میں اگر دیکھیں تو بنی ہاشم میں جو مثلاً جن کا نام سر فہرست آتا ہے، جب سے سب سے پہلے لیا جاتا ہے جن کا نام، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کی بہن ہیں اور جنہیں شریکۃ الحسین کہا جاتا ہے۔ اور بنی ہاشم میں جو جن کا نام آتا ہے، مثلاً ان کے بعد جو نام آتا ہے وہ جناب ام کلثوم ہیں، جناب ام لیلہ ہیں، جناب ام فروہ ہیں، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جو امام حسین علیہ السلام کی 4 سالہ بیٹی ہیں۔ اور کنیزوں میں جو جن کا سب سے اوپر نام لیا جاتا ہے وہ جناب فضہ سلام اللہ علیہا ہیں، جنہوں نے صرف کربلا ہی میں نہیں بلکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے لے کر ان کی زندگی سے لے کر امام آج تک، یعنی جو جناب زینب کے ساتھ ہیں کربلا میں، آج تک جناب فاطمہ زہرا سے لے کر آج تک انہوں نے دین کی خاطر نہ جانے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ مولانا صاحب، جب کربلا کی خواتین کا ذکر آتا ہے تو ایک خاتون ایسی ہیں جن کا ذکر بھی اکثر کیا جاتا ہے، خاص طور سے ان کے ایک کہے گئے ایک جملے کا، جو انہوں نے کہا تھا کہ جو چیز ہم راہ خدا میں ایک بار دے دیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے۔ تو میں جان سکتا ہوں کہ وہ خاتون کون تھیں؟ جی، آپ نے جو سوال کیا ہے
ہم نے تاریخ میں دیکھا اور ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ کربلا کے میدان میں 3 ایسے شہید تھے جن کے سروں کو کاٹ کر خیام حسینی کی طرف پھینکا گیا ہے۔ ان کے جو نام ہیں تینوں شہیدوں کے، ان میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے اب عبداللہ ابن عمیر کلبی، جو وہب کلبی کے نام سے مشہور ہیں، اور ایک ہیں عمرو ابن جنادہ، اور ایک ہیں عابس ابن ابی شبیب شاکری۔ یہ 3 وہ افراد ہیں جنہیں شہید کرنے کے بعد ان کے سروں کو خیام حسینی کی طرف بے حرمتی کے لیے پھینک دیا گیا تھا۔ جناب وہب کلبی اور عمرو ابن جنادہ، ان دونوں کے بارے میں ملتا ہے کہ جب فوج یزیدی کی طرف سے ان کے سر کو کاٹ کر خیام حسینی کی طرف پھینکا گیا تو ان دونوں کی ماؤں نے اپنے بیٹوں کے سروں کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد فوج یزیدی کی طرف یہ کہتے ہوئے پھینک دیا کہ جو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ لیکن وہب کلبی کی ماں اور عمرو بن جنادہ کی والدہ میں ایک جو بنیادی فرق تاریخ نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہب کلبی کی ماں نے جب سر پھینکا اور انہوں نے یہ کہہ دیا جو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، تاریخ نے یہاں تک ان کا ذکر کیا ہے۔ لیکن جناب عمرو بن جنادہ کی والدہ کے لیے ملتا ہے کہ جب انہوں نے جوش میں اپنے بیٹے کے سر کو فوجی یزیدی کی طرف پھینکا تو اتنی جوش میں پھینکا کہ روایت کہتی ہے کہ وہ سر ایک سپاہی سے جا کر ٹکرایا اور وہ سپاہی وہیں مر جاتا ہے۔ یعنی اتنا جوش تھا، اتنا جذبہ تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے، اپنے امام وقت کے لیے اور دین خدا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا اتنا زیادہ جذبہ اور جوش پایا جاتا تھا۔ تیسرے جو شہید ہیں جن کا سر کاٹا گیا اور خیام حسینی کی طرف پھینکا گیا وہ عابس ابن ابی شبیب شاکری ہیں، جن کے بارے میں ملتا ہے شہدائے کربلا میں وہ اتنے زیادہ بہادر اور شجاع شہید تھے کہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ اپنا بڑا انعام حاصل کرنے کے لیے فوج یزیدی کے کچھ افراد آپس میں لڑ رہے تھے کہ میں نے مارا ہے، میں نے مارا ہے، میں نے مارا ہے، تاکہ جب نام ہو جائے گا تو یزید ہمیں بڑا سے بڑا انعام دے گا۔ تو عمر سعد آتا ہے، آنے کے بعد اس نے ہنستے ہوئے یہ کہا، مسکراتے ہوئے کہا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی اکیلا اس مرد اور اس بہادر آدمی کو قتل کر دے۔ کیوں اس نے یہ جملہ کہا؟ اس لیے کہ روایت بتاتی ہے کہ جب عابس ابن ابی شبیب شاکری جب کربلا کے میدان میں فوج یزیدی سے لڑنے کے لیے گئے ہیں تو ایک مرتبہ ان کا جلال اور ان کی بہادری کو دیکھ کر فوج یزیدی نے کہا کہ ایھا الناس ھذا اسد الاسود، اے لوگوں سنبھل کر لڑنا، اس لیے کہ یہ شیروں کا شیر ہے، اس کے اوپر اتنی جلدی کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا، اس کے اوپر کوئی اتنی جلدی غالب نہیں ہو سکتا۔ اور جب آپ نے بہادری کے جوہر دکھانا شروع کیے، جب کوئی بھی آپ کو ہرا نہ سکا، آپ کے اوپر غلبہ نہیں حاصل کر سکا، تو عمر سعد نے وہی مکاری پھر دکھائی اور کہا ارزقوہ بالحجارہ فرما بالحجارۃ من کل جانب، کہا اس کو ایسے، اس کے اوپر ایسے غلبہ نہیں حاصل کیا جا سکتا، اس کو ایسے نہیں ہرایا جا سکتا، شہید کیا جا سکتا، اگر تمہیں اسے مارنا ہے تو ہر طرف سے پتھر برساؤ۔ روایت کہتی ہے کہ من کل جانب، ہر جانب اور ہر طرف سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور اس طریقے سے مکاری اور عیاری سے جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری کو شہید کیا گیا۔ یعنی تاریخ کربلا میں اگر دیکھا جائے تو 3 شہید تھے جن کے سر کو جسم سے الگ کر کے خیام حسینی کی طرف پھینکا گیا ہے۔ مولانا صاحب، ویسے تو کربلا میں جتنے بھی شہید تھے ان کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں، اسی طرح سے کربلا میں جتنی بھی خواتین تھیں اس وقت ان کے حوصلے کی بھی کوئی مثال دنیا میں موجود نہیں ہے جو حوصلہ وہ خواتین رکھتی تھیں۔ لیکن پھر بھی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ان سبھی خواتین میں سے کون سی ایسی بیوی تھی جنہوں نے سب سے زیادہ مصیبتوں کا سامنا کیا، سب سے زیادہ رنج و غم سہے، لیکن پھر بھی حوصلہ نہیں ہارا اور شہادت امام حسین کو اپنے مقام تک پہنچایا؟ یہ خواتین کربلا کی جو تعداد بتائی گئی ہے معتبر صحیح طریقے سے وہ 48 خواتین بتائی گئی ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے کہ مصیبتیں کس نے زیادہ برداشت کی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنی بھی خواتین امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں موجود تھیں ان سبھی خواتین نے اپنے اپنے اعتبار سے ایسی ایسی مصیبتیں برداشت کی ہیں کہ قیامت تک کوئی بھی ان مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کی مثال اور نمونہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان سب میں
जिस खातून ने मुसीबतों के पहाड़ बर्दाश्त किए हैं और जिस ज़ात में तमाम मसाइब और मुसीबतें जाकर जमा हो जाती हैं, वो ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की है। जी इसी बुनियाद पर आपको उम्मुल मसाइब कहा जाता है, यानी तमाम तर मुसीबतों की माँ। जहाँ पर तमाम मसाइब जाकर ख़त्म हो जाते हैं, उस ज़ात को जनाब ज़ैनब कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि अगर आप देखें सिर्फ करबला नहीं, रसूल इस्लाम से लेकर रसूल इस्लाम की जो मुसीबतें थीं, इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत जो थी, सामने इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं और जिगर के टुकड़े जनाब ज़ैनब के सामने तश्त में गिर रहे हैं, जनाब ज़ैनब इस मुसीबत को देख रही हैं। फिर करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ तमाम मुसीबतों में बराबर हैं और जो हौसला बढ़ा रही हैं। जब कोई शहीद होता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ढारस बनती हैं, जो हौसला अफजाई करती हैं, वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं। फिर मुसीबतें यहाँ पे सिर्फ तमाम नहीं हुई, फिर जनाब अली अकबर जो बेटे जैसे थे, 18 बरस तक जनाब ज़ैनब ने आपको पाला, उनकी शहादत को देखा। उसके बाद आपने अपने भतीजों की शहादत को देखा, जनाब कासिम की शहादत को देखा, जनाब अली असगर की शहादत को देखा। उसके बाद मुसीबतें यही नहीं रुकी हैं, औनो मोहम्मद जो गोद के पाले हैं, उनकी मुसीबतों को देखा। और फिर वो वक्त भी आया कि जब इमाम वक्त से जुदाई हुई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी आपके सामने शहीद कर दिए गए। ये इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं कि जिनको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये जनाब ज़ैनब का जिगर था कि आपने ऐसी ऐसी मुसीबतें बर्दाश्त की और इस्लाम को बचाया है। मुसीबतें यही नहीं रुकी कि इमाम हुसैन की शहादत पे मुसीबतें रुक गई हों, बल्कि यहाँ से तो असल मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो रहा है कि में जलाए जा रहे हैं। जिस तरीके से इमाम हुसैन काफिले के काफिला सालार थे, अब इमाम हुसैन सो चुके हैं, शहीद हो चुके, अब काफिले का जो काफिला सालार है वो जनाब ज़ैनब हैं। इसलिए कि जो भतीजा है, इमाम वक्त हैं, उनको भी बचाना है और जिस दीन के लिए भाई ने जान कुर्बान की है, उस दीन को भी बाहिफाजत बचा कर मदीने वापस लेकर जाना और पूरी दुनिया में आम करना है। मुसीबतें शुरू हुई, इमाम हुसैन की मुसीबत, फिर जो है खैमे को जलाया जाना और उसमें बीवियों की जानों को बचाना। और जो असल आपने काम किया है, वो बीमार हैं जनाब सैयद सज्जाद, खैमा जल रहा है। रिवायत कहती है कि इतनी मुसीबतें आपने बर्दाश्त की, इतनी बहादुरी आपने दिखाई कि जलते हुए खैमे में आप कूद गईं और जनाबे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को अपनी पुश्त पर उठाकर जलते हुए खैमे से जनाब सैयद सज्जाद को बाहर लाकर आपने इस इमामत को भी बचाया है और दीन खुदा की भी हिफाजत की है। उसके बाद चादरों का छिनना, ये एक मुसीबत। उसके बाद चादरों के छिनने के बाद इन असीरों को उस तरफ से ले जाया जाना जहाँ पर शुहदाए करबला के लाशें पड़े हुए हैं। ये ऐसी मुसीबतें हैं जो सिर्फ जनाब ज़ैनब बर्दाश्त कर सकती, कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। फिर बाज़ार कूफा, दरबार कूफा, वो इब्न ज़ियाद का पूछना, हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना कि ज़ैनब तुमने क्या देखा, तुमने देख लिया तुम्हारे माजाए के साथ क्या हुआ? तो जनाब ज़ैनब ने सिर्फ ये कहा, मा रअयतु इल्ला जमीला, मैंने सिर्फ खूबसूरती के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा है। मैंने सिर्फ अल्लाह के लिए ये तमाम चीज़ें, ये मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। वो शाम की तरफ जाना, जनाब ज़ैनब और तमाम अहले हरम को कैद कर देना कि जो मुसीबतें जनाब ज़ैनब के ऊपर पड़ी हैं, आप इस तरीके से उसको समझ सकते हैं कि एक मरतबा कैद शाम में जनाब सैयद सज्जाद ने देखा कि मेरी फूफी अम्मा बैठ कर नमाज़ पढ़ रही हैं। आपने पूछा, फूफी अम्मा, मैंने आज तक आपको बैठ कर नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा, आखिर वजह क्या है? ये मुसीबत यहाँ पर ज़ाहिर हुई। तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि बेटा, यजीद की तरफ से इतना कम खाना और पानी आता है कि मैं बच्चों में ही तकसीम कर देती हूँ और कुछ बचता नहीं। कितने दिन हो गए कि मैंने न खाना खाया है, न पानी, सही से पानी पिया है। इसी वजह से मेरा जिस्म इतना कमज़ोर हो गया है कि मैं सही से खड़ी होकर नमाज नहीं पढ़ पाती हूँ। तो ये मुसीबतें जनाब ज़ैनब ने बर्दाश्त की हैं, तब जाकर उम्मुल मसाइब का लक़ब मिला है। चूँकि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि जिसको मुसीबतें बयान कर सकें, जिसके सामने अपना दर्द दिल जनाब ज़ैनब दिखा सकें। यही वजह थी कि जब मदीने वापस गई हैं, अपने नाना की कब्र पे सबसे पहले गईं। जाने के बाद इमाम हुसैन का खून भरा कुर्ता कब्र हुसैन पर रख दिया और कहा, नाना, मैं आपके हुसैन की सुनानी लेकर आई हूँ। नाना, आपके हुसैन को
3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। आपके हुसैन के सर व तन में जुदाई कर दी गई, सर को नोके नेज़ा पे चढ़ा दिया गया, हमारी रिदाओं को छीना गया। नाना हमें लईनों ने अपने ताजियानों से हमारे शानों को इतना ज़ख्मी किया है। नाना अगर यहाँ आपके रोज़े पर, आपकी कब्र मुबारक पर अगर नामहरमों का मजमा न होता तो ये ज़ैनब अपने शाने से रिदा हटाकर आपको दिखाती कि कितना लईनों ने अपने दुर्रे और ताजियानों से हमारे शानों को ज़ख्मी कर दिया है। यानी पूरी जो मुसीबतें हैं वो जनाब ज़ैनब पे ख़त्म हो रही हैं, इसीलिए आपको उम्मुल मसाइब कहा जाता है। मौलाना साहब, अगला सवाल भी मेरा ख़वातीन से ही मुताल्लिक़ है जो करबला में मौजूद थी। जब ख़वातीन करबला का ज़िक्र आता है, साथ ही साथ आता है उनकी रिदा के बारे में, जो कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहीद होने के बाद उनसे छीन ली गई थी। उस वक़्त पूरे अरब में जो रिदा थी एक लिबास का अहम हिस्सा थी पूरे अरब में। ये नहीं कि सिर्फ आले रसूल का ये एक लिबास था, लेकिन ये पूरे अरब में ये हर खातून की लिबास का एक हिस्सा माना जाता था। लेकिन उस वक्त उन लोगों ने आले रसूल के साथ, या मतलब हज़रत ज़ैनब और उनके साथ जितनी भी ख़वातीन वहाँ पे मौजूद थी, उनके साथ रिदा छीनने की कोशिश करी या रिदा छीनी उनसे, तो क्या उनके दिल में खौफ खुदा नहीं था? क्योंकि वो भी मुसलमान थे, वो जानते थे कि रिदा क्या अहमियत रखती है किसी भी खातून के लिए। ना इनको हम बयान नहीं कर सकते, हमें मतलब हम जुर्रत नहीं कर सकते कि हम ये बयान करें, इसलिए कि ये इतना बड़ा जुल्म है कि जिसे कोई मसलन बयान नहीं कर सकता। सिर्फ ये कह देना कि रिदा छीन ली गई, यही मसलन जिगर फट जाने के लिए, इंसान के जिगर फट जाने के लिए यही काफ़ी है। लेकिन चूँकि आपने सवाल किया है, लिहाजा मैं एक उमूमी तौर पर इसका जवाब देना चाहता हूँ कि आपने कहा कि रिदा छीन ली गई, क्या इतना माहौल बिगाड़ दिया था यजीद ने कि रिदा छीनते हुए उन्हें खौफ खुदा नहीं हुआ? तो मैं उमूमी जवाब ये देना चाहता हूँ कि जो भी करबला में जुल्म हुआ है, चाहे वो रिदा छीनी गई हो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया हो, जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के मसलन नीचे से बिस्तर खींचा गया हो, लगाई गई हो, और मसलन अहले हरम को असीर किया गया हो, ये तमाम जो जुल्म हुए हैं ये ऐसे जुल्म हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ हुब्बे दुनिया और लालच की बुनियाद पे मसलन यजीदियों की तरफ से जुल्म किए गए हैं। जैसा कि उमर साद के बारे में मिलता है कि उसने रय की हुकूमत की खातिर उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया है। तो पूरी जो करबला में जो जुल्म किया गया है वो सिवाय हुब्बे दुनिया और लालच, उसके सिवा उसमें कोई भी मसलन आमिल कारामद नहीं है, सिर्फ लालच की बुनियाद पे ऐसा किया गया है। और इतनी लालच उन लोगों के अंदर पैदा हो गई थी, मसलन इमाम हुसैन को पहचानते थे, अहले हरम को पहचानते थे, लालच की वजह से उन्होंने इमाम हुसैन सलाम के ऊपर ये जुल्म किया है। तारीख़ रिवायत मिलती है, एक शख्स ने इमाम हुसैन सलाम की अंगूठी उतारना चाही, और जब अंगूठी नहीं उतरी तो उंगली उसने वो काट कर अंगूठी ले गया, और जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि अगर मैं न ले जाता तो कोई और अंगूठी ले जाता। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जो अंगूठी इमाम हुसैन सलाम की उंगली से जो अंगूठी मैंने निकाली है वो सिर्फ हुब्बे दुनिया की बुनियाद पे और लालच की बुनियाद पे मैंने ऐसा किया है। इस जुमले से ये वाज़े होता है कि करबला के मैदान में जो जितना भी जुल्म हुआ है, चाहे इमाम हुसैन सलाम की शहादत हो, रिदा का छीनना हो, या खैमे को जलाना हो, या मसलन जो है आबिद बीमार के नीचे से बिस्तर को खींचना हो, और अहले हरम को असीर करना हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सिर्फ लालच और हुब्बे दुनिया की बुनियाद पे यजीदियों ने अहले बैत के साथ किया है करबला के मैदान में। जी शुक्रिया मौलाना साहब। मौलाना साहब, जैसे आपने जिक्र किया था कि हज़रत ज़ैनब ही एक ऐसी शख्सियत थी, एक ऐसी बीबी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा जुल्म और सितम सहे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से हर रिश्ते को शहीद होते हुए देखा। तो मैं उन्हीं से मुताल्लिक़ एक सवाल करना चाहता हूँ, जब वो मदीना में थी तो क्या ये सही है कि वो मदीना में एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी जिसको तर्क करके वो राह खुदा में आई? जी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की अगर हयात तैयबा का मुतालिया किया जाए तो करबला से पहले जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जनाब अब्दुल्ला के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रही थीं। आपके 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे, और जो आपके शौहर जनाब अब्दुल्ला थे वो उस ज़माने के बहुत मशहूर ताजिर भी थे, और आपके पास बेशुमार बागात थे,
باغات تھے، یعنی ایک طرح سے کہا جائے کہ اس وقت وہ مدینے کے باحیثیت لوگوں میں جناب عبداللہ کا شمار ہوتا تھا۔ اور روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عبداللہ کے لیے دعا کی تھی کہ پروردگار عبداللہ جو بھی کاروبار کریں اس میں تو برکت پیدا کر، یعنی رسول کی دعا بھی تھی جس کے سہارے، جس کی وجہ سے جناب عبداللہ کی تجارت بھی بہت اچھی چل رہی تھی، باغات تھے، زمینیں تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور جناب عبداللہ ایک بااخلاق، سخی، ایک بہادر، ملنسار شخص تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی ایک خوشحال زندگی تھی، جسے اگر کوئی عام انسان ہو تو وہ اسے ترک نہیں کر سکتا۔ ترک کر کے کہ مثلا کوئی عام انسان ہو اور اس کے سامنے مثلا کوئی دو راستے آ جائیں کہ ایک طرف مصیبت ہو، ایک طرف خوشحالی ہو، تو عام انسان کا جگر اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی خاطر اپنی خوشحال زندگی کو ترک کر دے، مصیبتوں کو راستے کو اختیار کر لے۔ لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ چونکہ آپ کا لقب شریکۃ الحسین، یعنی مقصد حسین میں برابر کی شریک، مصیبتیں امام حسین میں برابر کی شریک تھیں، لہذا آپ نے دین خدا کے لیے، قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے، کعبہ کے وقار کی حفاظت کے لیے اور اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس خوشحال زندگی کو ترک کر دیا اور امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ کربلا کے میدان میں آئیں اور ان تمام مصیبتوں کو برداشت کیا جو امام حسین علیہ السلام نے برداشت کی، اور ان تمام قربانیوں کو پیش کیا جو امام حسین علیہ السلام نے پیش کی۔ مولانا صاحب، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ حضرت امام حسین کے ہمراہ حضرت زینب ہو گئی تھی، تو امام حسین کی بہن تھی حضرت زینب، اور ان کی بے پناہ اپنے بھائی سے محبت کرتی تھی، اور اتنا ہی محبت امام حسین اپنی بہن حضرت زینب سے کرتے تھے۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ امام حسین زیادہ تر اپنے جو فیصلے ہوتے تھے وہ حضرت زینب سے مشورہ کر کے کرتے تھے؟ امام حسین علیہ السلام خود امام وقت تھے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے مقام کے اعتبار سے وہ صحیح فیصلہ کر سکتے تھے، جو راستہ اختیار کرنا ہے وہ کر سکتے تھے، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اپنا شریک بنایا، اپنے مقصد میں شریک بنایا تاکہ دنیا جناب زینب کی عظمت کو پہچان لے۔ اس وقت امام حسین کو پتہ تھا کہ میرے شہید ہو جانے کے بعد میری بہن ہی ہے جو میری شہادت کے مقصد کو دنیا تک پہنچائیں گی، یعنی امام حسین علیہ السلام مکمل طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اوپر بھروسہ کرتے تھے، اور کربلا کے بعد جب میں شہید ہو جاؤں گا، میں نہیں رہوں گا اس دنیا میں، تو وہ میری ہی طرح اس دین کو حفاظت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کریں گے اور میرے مقصد کو بیان کریں گی۔ اگر مدینے میں آپ دیکھیں تو جب ولید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ آیا تو جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب سے مشورہ کیا اس مسئلے میں، اور اس کے علاوہ آپ کربلا میں دیکھیے تو روایات میں بہت سے ایسے مقامات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب امام حسین اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے درمیان کچھ رازدارانہ گفتگو ہوئی ہیں مستقبل کے لیے، اور آگے کے لیے آپ جناب زینب کو تیار کر رہے تھے کہ میری طرح جس طریقے سے میں دین کی حفاظت کر رہا ہوں، امام ہوں۔ جناب زینب امام نہیں تھی، معصوم نہیں تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقاصد کے بارے میں اتنا بتا دیا تھا کہ جناب زینب مکمل طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو صحیح طریقے سے آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ رات کے سناٹے میں امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب سے کہا کہ اے زینب، دیکھو جب میں شہید ہو جاؤں گا تو تم میرے اوپر گریہ نہ کرنا۔ امام کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب زینب کو آپ نے اپنے بعد اس قافلے کا قافلہ سالار بنا دیا ہے۔ اب اگر جناب زینب ہوئیں گی، گریہ کریں گی، تو کون سنبھالے گا؟ اہل حرم کو کون سنبھالے گا؟ دین خدا کو کون سنبھالے گا؟ میرے مقصد کو کون پہنچائے گا؟ جی، حضرت زینب کی عظمت کو اس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، امام حضرت علی کی بیٹی، دو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی بہن، تو ظاہر سی بات ہے امت کا مقام تو بہت ہی بلند رہا ہوگا۔ مولانا صاحب، جیسے کہ ہم سنتے آئے ہیں، سنا ہے امام حسن، امام حسین اور حضرت زینب کے بارے میں، کیا کوئی اور بھی حضرت زینب کی بہن تھی؟ اگر معتبر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی بہت کچھ ملتا ہے، چونکہ وقت نہیں ہے میں صرف مختصر طور پہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ام کلثوم جناب زینب کی سگی بہن، امام حسین علیہ السلام کی سگی بہن، تو جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام کا
حوصلہ بڑھایا ہے، آپ کی حوصلہ افزائی کی ہے، آپ کی ہمت کو بڑھایا ہے، اسی طریقے سے جناب ام کلثوم نے کربلا کے بعد جناب زینب کی ہمت کو بڑھایا ہے اور ان کے حوصلہ افزائی کی ہے، دین کو پہنچانے میں جناب زینب کا ساتھ دیا ہے۔ مقاتل کی کتاب میں آپ کو کربلا کی موثق اور بھروسے مند راویوں میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ اہل حرم کو اسیر کر کے بازار کوفہ میں لے جایا گیا اور وہاں پر خواتین نے چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکنا شروع کی، اور مطلب ایک طریقے سے اہل بیت رحم آ رہا تھا ان لوگوں کو، مطلب یہ دکھا رہی تھیں کہ ہمیں تم پر بہت رحم آ رہا ہے، اور صدقے کی کھجوریں بچوں کے اوپر پھینک رہی تھیں۔ تو جناب ام کلثوم کو جلال آیا اور جناب ام کلثوم نے کہا یا اہل الکوفہ ان الصدقۃ علینا حرام، اے اہل کوفہ صدقہ ہم لوگوں کے اوپر حرام ہے۔ بتانا یہ چاہتی ہیں کہ ہم محتاج نہیں ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں، ہم اتنے مجبور نہیں ہو گئے کہ ہم صدقہ جو ہم پہ حرام کیا گیا ہے ہم اس کو کھائیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تھوڑا سا بازار کوفہ میں جب آگے بڑھایا گیا اہل حرم کو، تو جناب ام کلثوم نے چونکہ کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، پہلے خطوط بھیجے کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، ہم بغیر امام کے رہبر کے ہیں، آپ ہمارے شہر میں آئیے، کوفے میں آئیے، ہم آپ کی امامت میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کوفے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن کوفیوں نے دھوکہ دے دیا اور امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو اب اسی دھوکے بازی کی طرف اور جو ان کے اندر فطرت میں جو دھوکہ تھا اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب ام کلثوم نے خطبہ دیا کوفے والوں کے سامنے اور کہا ہے کوفے والوں، میرے بھائی حسین کو تم نے کربلا کے میدان میں تنہا چھوڑ دیا۔ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے جناب ام کلثوم نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کس حسین کو کربلا کے میدان میں تنہا چھوڑ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کس پاکیزہ خون کو تم نے سرزمین کربلا پہ بہایا ہے؟ اس طریقے سے وہ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو بھی بیان کیا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی حقانیت کو بھی بیان کیا ہے۔ اس حقانیت کو بیان کر کے اور مظلومیت امام حسین کو بیان کر کے دین کے پیغام کو آگے بڑھایا ہے۔ اور پھر جب بازار شام میں جب پہنچے ہیں اور وہاں پر شمر نے جب یہ سوچا کہ اہل حرم کو ادھر سے گزارا جائے، اس دروازے سے لے جایا جائے جہاں پر زیادہ بھیڑ ہو، جہاں پر زیادہ افراد ہوں، تاکہ ان کی بے حرمتی ہو سکے، ان کی بے احترامی ہو سکے۔ جناب ام کلثوم، جناب زینب، یہ سب امام علی علیہ السلام، اپنے بابا امام علی علیہ السلام کی حکومت میں وہاں رہ چکی تھی، سب لوگ ان کو جانتے تھے۔ جناب ام کلثوم نے شمر کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ہمیں اس دروازے سے نہ لے جانا جہاں پر زیادہ مجمع ہو، یہ بھی تمام خواتین زمانہ کے لیے ایک درس ہے، ایسے دروازے سے نہ لے جانا کہ جہاں پر نامحرموں کا مجمع ہو۔ اور کہا کہ دیکھو یہ جو شہداء کے سر ہیں یہ محمل کے بہت قریب ہیں، لہٰذا ایسا کرو کہ ان سروں کو محمل سے تھوڑا دور رکھو تاکہ لوگ سروں کو دیکھنے میں مشغول رہیں اور ہمارے کھلے ہوئے سروں کو نہ دیکھیں۔ تو جناب ام کلثوم نے اس طریقے سے پوری عالم انسانیت کی خواتین کو درس دے دیا۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو نامحرم کی نظر سے بچا کر رکھیں۔ مولانا صاحب، آپ نے جو جناب کلثوم کے بارے میں ہم لوگوں کو جانکاریاں ہمارے سامنے پیش کری ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کربلا میں امام حسین کی طرف سے جتنی بھی خواتین موجود تھیں ان کی مثال کہیں نہیں مل سکتی۔ مولانا صاحب، جب حضرت زینب کا ذکر آتا ہے تو ان کے صبر اور ان کی بہادری اور ان کی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ تو میدان کربلا میں ہو ہی جاتا ہے، لیکن جب حضرت زینب کا ہم نام لیتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ نام ان کی تعلیم کے بارے میں بھی اکثر ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ ایک بہت تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ تو کیا جتنے بھی خواتین وہاں پر میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ موجود تھیں اس میں سے زیادہ تر حضرت زینب کی شاگرد رہ چکی تھیں؟ اچھا سوال ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ ایک بہت ہی عالمہ اور بہت ہی مثلاً سمجھدار اور بہت ہی باصلاحیت خاتون تھیں۔ چونکہ آپ کا تعلق اس اہل بیت اور اس گھر سے تھا جہاں پر وحی الہی نازل ہوتی تھی، جہاں پر فرشتے نازل ہوتے تھے، جہاں پر قرآن نازل ہوا ہے، لہذا آپ سے بہتر نہ کوئی قرآن کی تفسیر بتا سکتا ہے نہ کوئی وحی الہی کی تفسیر بتا سکتا ہے۔ اس طریقے سے ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کی
की इल्मियत को समझ सकते हैं। ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो वक्त के इमाम थे, उन्होंने जनाब ज़ैनब को मुखातब करके कहा कि अंते आलिमतुन गैर मुअल्लमा। जनाब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ फूफी जान, आप ऐसी आलिमा हैं जिसको किसी ने पढ़ाया नहीं, आप ऐसी समझदार हैं जिसको किसी समझदारी नहीं सिखाई है। यानी इस जुमले का मतलब यह है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह से सीख कर आई थी, इल्म लदुन्नी की मालिक थी। एक रवायत बताती है कि 20 साल तक जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मदीने और कूफे की औरतों को दर्स कुरान, तफसीर कुरान, अकायद और अहकाम का दर्स दिया है। लेकिन वहीं पर दूसरी रवायत भी मैंने देखा, उसमें यह लिखा था कि 40 साल तक जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कूफे और मदीने की औरतों को दर्स दिया है, अहकाम कुरान, तफसीर कुरान और अकायद का। 4 साल इमाम अली अलैहिस्सलाम की जो खिलाफत थी, वो कूफे में 4 साल आपने दर्स दिया और 36 साल मदीने में। इसका मतलब यह है कि करबला के मैदान में जितनी ख़वातीन मदीने से गई थीं, तकरीबन वो उनमें से अक्सर ऐसी ख़वातीन थीं कि जिनको जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पढ़ाया था, जिनको कुरान का दर्स दिया था, अहकाम का दर्स दिया था, अकायद का दर्स दिया था। तरीक़े से तरबियत की थी कि जिस तरह एक दीदार खातून ज़िंदगी बसर करती है, इन्हें खुदा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन तमाम चीज़ों की तरबियत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उन ख़वातीन को दी थी। पूछना चाह रहा था कि जब असीरान करबला को कूफे में ले जाया गया तो कुछ ख़वातीन वहाँ पे ऐसी थी जो हज़रत ज़ैनब को देखते ही पहचान गई थी कि अरे हम तो इनके शागिर्द रह चुके हैं, इन्होंने तो हमें कुरान पढ़ाया हुआ है। तो क्या ये रिवायत सही है, ऐसा हुआ था? मोतबर ज़ाकिरों से ये सुना है कि बाज़ार कूफा और शाम में कुछ ऐसी ख़वातीन इनसे जनाब ज़ैनब की मुलाकात हुई है जिन्होंने मसलन ये कहा कि हम उनकी शागिर्दा रह चुकी हैं, उनसे हमने मसलन पढ़ा है, कुरान सीखा है। इस तरीक़े की मसलन रिवायतें मैंने मोतबर ज़ाकिरों से सुनी हैं। जब 40 साल और 20 साल आपने रिवायतों की बुनियाद पर 20 साल और 40 साल जब आपने दर्स दिया है, तो इसका मतलब ये है कि बेशुमार आपकी शागिर्दें रही होंगी। मौलाना साहब, आपने ख़वातीन करबला के बारे में जो बेशकीमती मालूमात हमारे सामने पेश की हैं, उससे मर्दों को भी सबक हासिल करना चाहिए और आज की ख़वातीन को भी इससे सबक लेना चाहिए। मैं इस सब के लिए आपका बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा और इंशाअल्लाह आगे भी आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं ज़हमत दूँगा कुछ और मालूमात हासिल करने के लिए। नाज़रीन, ये थे आली जनाब मौलाना मोहम्मद रज़ा साहब, जिन्होंने ख़वातीन करबला के बारे में अहम और ज़रूरी मालूमात हमारे सामने पेश की। इस प्रोग्राम के ज़रिए मालूमात का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आगे कुछ और नई और ज़रूरी मालूमात आपके सामने पेश करने के लिए एक बार फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हम लोगों के दिलों में आज़ादारी का जज्बा कायम रखे। खुदा हाफिज़।